یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے، جس ٹاپک پر ہے، یہ بات سن کر، یہ منظر دیکھ کر تمام حسینی، تمام مومنین یقیناً بے حد خوش ہوں گے، اور اس میں کوئی مسلک کی تفریق نہیں ہے، چاہے کوئی شیعہ مسلک سے ہو، چاہے کوئی اہل سنت ہو۔ جو حسینی ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، وہ یقیناً یہ منظر دیکھ کر خوش ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے ایک منظر ایسا دیکھا گیا جسے دیکھ کر تمام حسینیوں کے دل رنجیدہ ہوئے، عالم اسلام میں بڑا غم و غصہ پایا گیا، اور وہ منظر یہ تھا کہ بحرین میں ایک مسجد کے باہر پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کے موقع پر مسجد کے باہر ایک بینر لگایا گیا تھا جس پر یا فاطمہ لکھا ہوا تھا۔ وہ بینر وہاں پر موجود تھا، لیکن وہاں کی حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اس بینر کو ریموو کیا گیا، وہاں سے بڑے برے طریقے سے، توہین آمیز طریقے سے اس بینر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس پر ہم نے بھی پروگرام کیا تھا۔ ویسے ہی بہت زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا تھا مومنین دنیا بھر میں کہ یہ کیا رسول اللہ کی بیٹی کے نام کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا گیا، کیسا رویہ اپنایا گیا۔ لیکن آج جو کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک بات بہت زیادہ پوری دنیا میں شیئر کی جا رہی ہے، ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے، وہ دیکھ کر یقیناً تمام حسینی خوش ہو جائیں گے کہ اس کا ایک جواب آ گیا ہے، اور بہت بڑا جواب، بڑے بہترین انداز میں جواب دیا گیا ہے، اور یہ جواب حکومت ایران کی طرف سے دیا گیا ہے کہ تہران میں ایک پہاڑی پر پاک بی بی کا بہت بڑا اسم مبارک، نام مبارک وہاں پر لگا دیا گیا ہے، اور یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ورلڈ لارجسٹ ریلیجیس انسٹالیشن ہے، یعنی دنیا میں کوئی اتنا بڑا مذہبی طور پر کوئی نام یا کوئی اس طرح کی علامت آج تک کسی جگہ پر اتنے بڑے پیمانے پر نہیں لگائی گئی جس طرح تہران میں پاک بی بی کے نام کو انہوں نے وہاں پر لگایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یقیناً اس کا اجر اس حکومت کو، وہاں کے لوگوں کو پروردگار دے گا، لیکن مومنین کے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، محبان اہل بیت کے دلوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ محب اہل بیت جو بھی ہے وہ خوش ہوتے ہیں ان ناموں سے۔ اور یہ ناصبیوں کو جواب بھی ہے، ناصبی ناصر، یزیدی ناصر، کہ جو دبانا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں۔ ہم نے آج کے دور میں دیکھ لیا، یہ زندہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے اس نام کو ہٹایا گیا، اور پھر یہ جو جواب دیا گیا، یہ بھرپور جواب دیا گیا۔ ویسے تو یہ منصوبہ پہلے سے ہی ہوگا، لیکن ایک اچھے موقع پر اس کی رونمائی کی گئی اور جواب دے دیا گیا کہ جی تم نے ہٹانے کی کوشش کی تو لو دیکھو اس نام کو کتنا ہم نے بلندی شور عزت سے لگایا ہے، اور اس میں کسی شخصیت کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اس گھرانے کو، ان ناموں کو عزت تو اللہ نے دی، اللہ نے ان ناموں کو، اس گھرانے کو بلند رکھا ہے۔ کوئی کیا جھکائے گا، کوئی یزیدی کیا جھکائے گا۔ اور ایران کی ایک اور خاص بات بھی کہ ابھی آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑی سطح پر نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ وہ مناظر ہم یہاں پر دکھا نہیں سکتے، بہت ہی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، تمام عالم اسلام مذمت کر بھی رہا ہے۔ اس کا بھی جواب ایران کی طرف سے دیا گیا، بہت بہترین انداز میں قرآن کو پیش کیا گیا۔ تو یہ علی والے ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت کے مرتبے کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت ان دو چیزوں سے متمسک رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آج بھی علی والے ہیں جو قرآن کا احترام بھی جانتے ہیں، اہل بیت کا احترام بھی جانتے ہیں۔ کہ آج سے کچھ سال پہلے جب سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی تھی تو روضہ امام حسین علیہ السلام پر قرآن کو بلند کر کے، اور لاکھوں افراد نے قرآن کو اپنے سروں پر اٹھا کر پیغام دیا تھا اس حکومت کو۔ اور آج بھی دیکھیں جب قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو جواب دینے والے علی والے ہی ہیں۔ اور نام سیدہ کی جب بے حرمتی کی گئی اور ان ناموں کو دبانے کی جب کوشش کی گئی تو علی والوں نے کس طرح سے اس نام کو ساری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا، پیش کیا، یہ کام لائق سلام ہے۔ آخر میں دنیا کے ہم تمام ان عناصر کو یہی پیغام دیں گے کہ جو اہل بیت کے ان ناموں کو دبانا چاہتے ہیں، ان کو پیغام یہی ہے کہ تم 14 صدیوں سے تمہارے بڑے یہ سلسلہ کرتے آئے ہیں، ان کی کوششیں رہی ہیں کسی طریقے سے
اس ذکر پر پابندی لگائی جائے، لیکن وہ بھی ناکام تھے، تم بھی ناکام رہو گے۔ اس ذکر کو تم دبا نہیں سکتے، ان ناموں کو تم مٹا نہیں سکتے، کیونکہ یہ قرآن سے منسوب ہیں۔ جب تک قرآن رہے گا، جب تک پروردگار کا ذکر رہے گا، تب تک یہ نام بھی انشاءاللہ باقی رہیں گے۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔